آج بھی اپنے دیور فرید کے دوستوں کو خوش کر کے تھک گئی تھی اور تھکن سے چور ہو کر میں بستر پر آ کر لیٹ گئی تو دیکھا کہ صبح کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے پردے گرا دیے اور آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کئی بار سوچا کہ اپنے دیور سے کہوں کہ مجھ سے اب اس کی اور اس کے دوستوں کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ ساری رات میں فرید اور اس کے دوستوں کو خوش کرنے میں گزار دیتی ہوں، پھر دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی اور میرے گھر کا سارا کام ویسے کا ویسے پڑا رہتا تھا۔ کچن میں جاؤ تو برتنوں کا پہاڑ رونے کے لیے میرا منتظر ہوتا تھا۔ کھانا الگ سے بنانا پڑتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے دیور سے کہا تھا کہ میں تھک گئی ہوں ساری رات تمہارے دوستوں کا ساتھ دے کر، کم از کم دن کا کھانا تو ہوٹل سے لے کر آیا کرو، لیکن وہ تو میری ایک نہیں سنتا تھا۔ شاید اسے مزہ آتا تھا مجھ سے مشقت کروانے میں، اور میں تو تھی ہی اس کے حکم کی غلام۔ میرا شوہر تو سالوں سے پردیس میں جا کر مجھے بھول ہی گیا تھا اور میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ مائکے میں ممانی ہوتی تھی جس نے مجھے رخصتی کے وقت ہی کہا تھا کہ واپس مت آنا، اور جب میں شوہر کے ملک سے باہر جانے کے بعد ممانی کے پاس بھی رہنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کی اپنی جوان بیٹیاں ہیں اور خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اگر میرا شوہر باہر سے میرے لیے پیسے بھیجتا تو شاید ممانی اس لالچ میں مجھے اپنے ساتھ رکھ لیتی، لیکن میرا شوہر مجھے بھول گیا تھا۔ مجھے شک تھا کہ شاید اس نے وہاں شادی کر لی ہوگی، حالانکہ وہ پیسے کمانے کے غرض سے گیا تھا، لیکن ایسا گیا کہ واپس ہی نہ لوٹا۔ سال میں 2 بار فون کر کے خیریت پوچھ لیا کرتا تھا اور تھوڑے بہت پیسے فرید کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا، اور میں پیسوں کے لیے فرید کی محتاج تھی۔ گھر میں میرا چھوٹا سا بیٹا جو 3 سال کا تھا اور میرا دیور ہی تھے۔ پچھلے محلے میں محلے والوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کا یہی اعتراض تھا میں جوان جہان لڑکی ہوں اور اپنے جوان دیور کے ساتھ اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ محلے کے ماحول پر اچھا اثر نہیں پڑتا ہے ایسی باتوں سے۔ محلے والوں نے کہا کہ یا تو اپنے مائکے چلی جاؤ یا پھر یہ محلہ ہی چھوڑ دو۔ جب مائکے کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے تو میں نے اور فرید نے مجبور ہو کر محلہ چھوڑ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ میرے دل سے شوہر کا خیال نکلتا چلا گیا اور فرید کا خیال میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ مختصر یہ کہ میں فرید کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میری پوری کوشش تھی کہ میرا شوہر وہیں سے مجھے طلاق نامہ بھجوا دے اور میں فرید سے نکاح کر لوں اور سکون سے اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں، کیونکہ میں ایک عورت تھی اور عورت ایک بیل کی مانند ہوتی ہے جس کو سہارے کے لیے ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو وہ کسی کے کاندھے پر بھی سہارا لینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ پرانے محلے میں جو گھر تھا وہ میرے سسر کا اپنا تھا۔ ہم نے اس کو کرائے پر چڑھا کر دور کہیں کرائے پر ہی دوسرا گھر لے لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا شوہر فرید کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے بھیجتا ہے۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ زیادہ پیسے بھیجتا ہے اور فرید مجھے کم پیسے دیتا ہے، کبھی لگتا میرا شوہر واقعی میں بہت کم پیسے بھیجتا ہے، جو سال میں 2 بار فون کر کے صرف اپنے بیٹے کی خیریت پوچھتا ہے، اور اس سے کیا امید کی جا سکتی تھی۔ اپنے شوہر کی طرف سے مکمل مایوس ہونے کے بعد میں نے فرید سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس بار اگر میرے شوہر کا فون آئے تو میں اسے صاف صاف طلاق کا مطالبہ کروں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے فرید سے بات کرنی تھی۔ جب میں نے فرید سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ بات تو بھابھی تیری ٹھیک ہے، ویسے بھی تو گھر سنبھال رہی ہے، تیرا بیٹا بھی مجھے باپ کی طرح ہی سمجھتا ہے، لیکن میں تجھ سے شادی صرف اس شرط پر کروں گا کہ تو مجھے اور میرے دوستوں کو راضی رکھے۔ فرید کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا، لیکن اس کی عجیب و غریب شرط میری سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جو بھی تھا، میں فرید مجھے سہارا دینے کو تیار تھا اور میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار تھی۔ اب میں فرید کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے پرانے محلے کے دوست تھے جو اس محلے میں بھی آنے جانے لگے تھے، یہ اس کے پکے دوست تھے۔ میں اس کے سارے دوستوں کو جانتی تھی۔ وہ پرانے محلے میں بھی ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے اور فرید کے ساتھ مل کر شطرنج کھیلتے رہتے تھے۔ وہ لوگ وہاں بھی ساری رات شطرنج کھیلتے تھے اور یہاں بھی آ گئے تھے۔ اب میرا کام یہی تھا کہ میں فرید اور اس کے دوستوں کو خوش رکھوں۔ مجھے ایسا ہر حال میں کرنا تھا کہ فرید نے شادی کے لیے بس یہی شرط رکھی تھی۔ اب اس کے دوستوں نے روز کا معمول بنا دیا تھا کہ وہ رات 12 بجے شطرنج کھیلنے آتے تھے، جب سارا محلہ سو جاتا تھا۔ پھر وہ ساری رات اسی گھر میں شطرنج کھیلتے، چائے پیتے، کھانا بھی میں ہی ان کے لیے بناتی۔ فرید کی فرمائش تھی کہ جب اس کے دوست آئیں تو میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ مجبوراً مجھے اس کے دوستوں کے سامنے بیٹھنا پڑ جاتا تھا۔ وہ شطرنج کھیلتے تھے اور میں انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ میں رات بھر انہیں خوش کرنے میں لگی رہتی تاکہ فرید مجھ سے خوش ہو جائے۔ انہیں ہر 1 گھنٹے بعد چائے چاہیے ہوتی تھی، میں ان کے لیے چائے بناتی تھی۔ پھر انہیں بھوک لگتی تھی تو کبھی انڈا فرائی کر کے دیا تو کبھی کچھ اور بنا کے دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور یہاں آ کر دن اور رات دونوں کا کھانا مل کر ایک ساتھ کھاتے تھے۔ کبھی آدھی رات کو بریانی کی فرمائش کر دیتے اور میں کچن میں گرمی میں مر کر ان کے لیے بریانی بناتی تھی، تو کبھی ان کو پائے چاہیے ہوتے تھے تو کبھی قورمہ۔ ہر رات ان کی ایک نئی فرمائش ہوتی تھی اور میں ان کی فرمائشیں پوری کر عادی ہو گئی تھی، لیکن پیسے خرچ کرنے میں اس کے دوست بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ کھانا بنانا تو ایک الگ کام تھا جس سے میں تھک جاتی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے ان کی نظروں سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ لوگ مسلسل میرے چہرے کا جائزہ لیتے رہتے۔ جب میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو اس کا کوئی دوست بہانے سے
کچن میں آ جاتا تھا کسی کام کے لیے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کھڑے رہ کر مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ میں بغیر دوپٹے کے گرمی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو اس طرح سے وہ لوگ آتے تھے تو میں گھبرا جاتی تھی اور فوراً سے دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ فرید کے دوست ٹھیک کردار کے نہیں ہیں، ان کی مجھ پر اچھی نظر نہیں ہے، وہ اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر فرید نے ان سب کو اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے۔ کیا فرید کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی حرکتیں دن بدن عجیب ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کی خدمت کرنے کے لیے فرید بہت سارا راشن، مرغی وغیرہ لے کر آتا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں سوچتی تھی کہ اتنا پیسہ فرید کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میرا شوہر بہت زیادہ پیسے فرید کو بھیجتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے شوہر نے تو بالکل کچھ رقم نہیں بھیجی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے غافل رہے اور اس کا خرچہ پورا نہ بھیجے؟ اب تو مجھے بہت ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن میرے شوہر سے فرید کے فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا، اور اس میں بھی میرے شوہر کا مزاج عجیب محسوس ہوتا تھا، جیسے کہ مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اپنا قصور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا شوہر آخر کیوں مجھ سے ناراض ہے۔ بس کہتا تھا بیٹے سے بات کرواؤ، اور بیٹے سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیتا تھا۔ اس کے اسی رویے نے مجھے فرید کی طرف متوجہ کیا تھا، ورنہ میں بے وفا عورت نہیں تھی، لیکن مجھے بھی محبت اور توجہ چاہیے تھی۔ فرید نے میرا بہت خیال رکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک رات میرے دیور نے کہا کہ اسے گھر سے باہر کسی ضروری کام سے جانا ہے، تو میں شطرنج کھیلنے میں ان کے دوستوں کی مدد کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر شطرنج کی بازی کھیلوں۔ دیور کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی۔ میں صاف الفاظ میں اس سے نہیں بتا پا رہی تھی کہ اس کے دوست شریف لوگ نہیں ہیں، لیکن اس کی ہر بات ماننا میری مجبوری تھی۔ اسی لیے دیور گھر سے باہر چلا گیا اور میں ان چاروں کے ساتھ بیٹھ کر شطرنج کھیلنے لگی۔ وہ سب شطرنج کھیلتے جا رہے تھے اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے فرید پر غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کس قسم کا بے غیرت انسان تھا جو مجھے اپنے 4 دوستوں کے بیچ میں اکیلے گھر میں بٹھا کر باہر نکل گیا تھا، آدھی رات کو وہ بھی۔ سچ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، اور میں بھی فرید کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کا اور اس کے دوستوں کا کردار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج جو ہو رہا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ محبت میں مجبور ہو کر میں فرید کے اشاروں پر چلنے لگی تھی، لیکن آج میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کر رہا تھا کہ آخر میری ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ میں 4 نامحرم لڑکوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ شطرنج کھیل رہی ہوں اور وہ مجھے بے شرم نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیا رشتہ تھا میرا ان چاروں سے کہ میں ان کی خدمت کرنے پر مامور تھی؟ زندگی میں پہلی بار میں اس طرح سے سوچ رہی تھی۔ شاید میرے اندر اچھی لڑکی موجود تھی جو مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ میری جگہ نہیں ہے۔ مجھے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میں وہاں سے اٹھی اور جانے لگی تو ان میں سے ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گندی زبان استعمال کرتے ہوئے مجھے وہاں روکنا چاہا۔ تو ایک اور لڑکا جو باقی دونوں کے مقابلے میں تھوڑا شریف تھا محسوس ہوتا تھا، وہ اٹھا، اس نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا اور ان کے مابین لڑائی اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو میری روح قبض ہونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ لوگ اب آپس میں بہت برے طریقے سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے جو ایک لڑکا تھا جو میری حمایت میں ان تینوں سے لڑ رہا تھا وہ بہت غصے میں تھا۔ اچانک ہی ایک نے پستول نکال کر اس اچھے لڑکے کو گولی مار دی اور پھر وہ لڑکا وہیں پر گر گیا اور باقی سارے لڑکے بھاگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی۔ گولی کی آواز پورے محلے میں گونجی تھی۔ باقی تینوں بھاگ گئے تھے۔ وہ لڑکا جسے گولی لگی تھی جو میری حمایت کر رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانسوں میں مجھ سے کہا کہ فرید تمہارے ساتھ دھوکا کر رہا ہے، وہ روزانہ یہاں پر شطرنج کھیلنے والی ویڈیو بنا کر تمہارے شوہر کو بھیجتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم ایک بہت ہی آوارہ قسم کی عورت ہو۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن یہی سچ ہے کہ فرید نے تمہیں تمہارے شوہر کی نظروں میں بہت گندا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا شوہر تم سے بدزن ہو گیا ہے۔ اسی لیے تمہارا شوہر بیٹے کا خرچہ تو بھیجتا ہے لیکن تم سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، فرید کی باتوں میں آ گیا ہے۔ میں بھی تمہیں غلط قسم کی لڑکی سمجھتا تھا، اسی لیے بار بار کچن میں آتا تھا، تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ مجھے دیکھ کر ہی تم فوراً سے دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی۔ پھر مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے احساس ہو گیا کہ فرید تمہارے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ یقین کرو، فرید نے ہماری نظروں میں بھی تمہیں بہت برا بنا دیا تھا، اور تمہارا شوہر بہت پیسہ بھیجتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن فرید سارے پیسے جوئے میں ہار جاتا ہے، اسی لیے اس نے انہی لڑکوں سے قرض لیا تھا، اور وہ قرض چکانے کے لیے وہ لڑکے چاہتے تھے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں خوش کرو۔ وہ سب لڑکے تمہارے حسن پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ یقین مانو تو مجھے بھی تمہارا حسن بہت اچھا لگا، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن جب مجھے احساس ہو گیا کہ تم ایک شریف لڑکی ہو تو مجھے تمہارا بہت دکھ ہوا کہ فرید تمہارے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ یقین مانو وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا، وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو تمہارا شوہر اپنے بیٹے کا خرچہ بھیجنا بند کر دے گا، اور اسی خرچے پر تو فرید پل رہا ہے۔ تمہارا شوہر لاکھوں کی رقم بھیجتا ہے ہر مہینے فرید کو، جس سے وہ چند ہزار روپے تمہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے
اتنے ہی پیسے بھیجے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، فرید کا یقین مت کرنا۔ ابھی بھی وقت ہے اپنے شوہر سے بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کرو اور اس کے پاس چلی جاؤ یا اسے یہاں بلا لو، لیکن فرید پر اعتبار مت کر۔ وہ لڑکا اپنی آخری سانسوں میں یہ باتیں کہہ کر دم توڑ گیا تھا اور مجھے اس کے ہر حرف پر یقین تھا، کیونکہ آخری سانسوں میں کوئی بھی شخص گناہ نہیں کرتا ہے۔ اس لڑکے کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، اسی لیے اس نے ساری سچائی مجھے بتا دی تاکہ وہ اس دنیا سے جاتے جاتے میرا بھلا کر جائے اور خدا اس سے راضی ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی تھی۔ اس لڑکے نے پولیس کو مرنے سے پہلے بتایا کہ اسے دوسرے لڑکوں نے گولی ماری ہے، ورنہ تو پولیس یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو گولی ماری ہے۔ شکر ہے کہ پولیس کے آنے تک وہ لڑکا زندہ تھا اور اس نے اپنا بیان دے دیا، ورنہ میں تو آج جیل میں ہوتی اس کے ہی قتل کے جرم میں۔ پولیس نے ان تینوں لڑکوں کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ لیا، اور وہ لڑکا جو مر گیا تھا اس کے گھر والے اس کی لاش لے گئے۔ مجھے اس لڑکے کے مرنے کا بہت افسوس تھا۔ اس کے بعد میں نے شوہر کو فون کر کے اس کی ساری غلط فہمی دور کی اور رو رو کر اس سے معافی مانگی، تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بچی تو نہیں ہو کہ فرید کی باتوں میں آ گئی ہو۔ میرے شوہر نے اتنی جلدی مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے، بیٹے کی خاطر مجھے معاف کر دو اور واپس آ جاؤ۔ تو میرے شوہر نے بتایا کہ اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ فرید نے اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت بھر دی تھی کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا مجھ سے بات کرنے کا۔ اپنے شوہر کی دوسری شادی کا سن کر تو میں بہت روئی۔ کافی عرصہ منتیں کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا، لیکن وہ واپس پھر بھی نہیں آیا تھا۔ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں پر تھا، لیکن اس نے اتنا پیسہ بھیج دیا تھا کہ میں نے ایک کمرے کا الگ چھوٹا سا فلیٹ خرید کر اپنے بیٹے کو وہاں رکھ لیا اور عزت کی زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھی ملازمہ کا بندوبست کیا تھا میرے لیے، جو اسی کے گاؤں سے کوئی دور کی رشتہ دار تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے ساتھ آ کر رہنے لگی اور گھر کا کام بھی تھوڑا بہت کر دیا کرتی تھی۔ کچھ سالوں بعد میرے شوہر واپس آ گیا۔ اس کی دوسری بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی جسے وہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ آج بھی میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں اور سب سے پہلے دعا میرے دل سے اس لڑکے کے لیے نکلتی ہے جس نے فرید کی سچائی مجھے بتائی اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ میرا بھلا کر گیا، اور آج میرا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو گیا تھا، صرف اور صرف اس لڑکے کی وجہ سے۔ یقیناً اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا کہ جتنا بھلا وہ مجھ غریب کا کر کے گیا تھا، یقیناً اس کے لیے آگے جنت ہی ہوگی۔